العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 100 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر ہم مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَزْدَادَ خِفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ كَأَنَّهُ بَعْدَمَا خَفِيَّ عَلَى السَّامِعِ حَقِيقَتُهُ دَخَلَ فِي أَشْكَالِهِ وَأَمْثَالِهِ حَتَّى لَا يُنَالَ الْمُرَادُ إِلَّا بِالطَّلَبِ ثُمَّ بِالتَّأَمُّلِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ عَنْ أَمْثَالِهِ. وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ حلف لا يأتدم فإنه ظاهر في الخل والدفس فإنما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن حتى يطلب في معنى الإتدام ثم يتأمل أن ذلك المعنى هل يوجد في اللحم والبيض والجبن أو لا. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے مشکل کی تعریف اور اس کی مثال بیان فرمائی ہے. سب سے پہلے ہم مشکل کی تعریف سمجھ لیتے ہیں. مشکل وہ کلام ہے جو خفا میں خفی سے بڑھ کر ہو، اس طرح کہ سننے والے پر اس کلام کی حقیقت کے چھپ جانے کے بعد وہ اپنے ہم مثلوں اور ہم شکلوں میں داخل ہو گیا ہو. اس لیے اس کلام کی مراد اس کے معنی کو تلاش کرنے کے ساتھ اور پھر غور فکر کے ساتھ ہی حاصل ہوگی، یہاں تک کہ وہ کلام اپنے ہم مثلوں سے ممتاز ہو جائے گا. خفی میں ایک درجے کا خفا تھا اور مشکل میں 2 درجے کا خفا ہوتا ہے. اس لیے خفی کا خفا اس کے معنی کو تلاش کرنے کے ساتھ دور ہو جاتا ہے اور مشکل میں خفا 2 درجے کا ہوتا ہے. اس لیے اس کا خفا اس کلام کے معنی کو تلاش کرنے کے ساتھ اور پھر اس معنی کے پائے جانے کے غور فکر کرنے کے ساتھ ہی دور ہوگا. عزیز طلبہ، خفی اور مشکل کو آپ محسوس مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں. محسوس چیزوں میں اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ کسی کا بیٹا گم ہو گیا ہو اور باپ اس کی تلاش میں نکلے تو جب بھی بیٹا اس کے سامنے آئے گا تو وہ اپنے بیٹے کو پہچان لے گا. یہ خفی کی مثال ہوئی کہ خفا صرف تلاش کے بعد دور ہو گیا. اور اگر بیٹے نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہو اور دوسرے لوگوں کے رخ کو اختیار کر لیا ہو تو اب بیٹا باپ کے سامنے بھی آئے گا تو اس کو پہچاننے کے لیے باپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا. یہ مشکل کی مثال ہوئی. نظیرہ فی الاحکام سے عزیز طلبہ، صاحب کتاب نے احکام شرعیہ میں اس کی مثال یہ دی ہے. کسی نے قسم کھائی کہ وہ ایدام سالن نہیں کھائے گا تو ایدام کا معنی سرکے اور کھجور کے شیرے میں ظاہر ہے، کیونکہ ایدام سالن کو کہتے ہیں جو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے. سرکے کا ایدام ہونا ظاہر اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الایدام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے. عرب میں اکثر و بیشتر اس کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے، اور جن علاقوں میں کھجوریں زیادہ ہوتی ہے وہاں کھجور کے شیرے سے چٹنی تیار کر کے اس کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے. لیکن ایدام کا معنی گوشت، انڈے اور پنیر میں مشکل ہے. اس لیے اس خفا کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ایدام کے معنی کو تلاش کریں گے اور پھر غور و فکر کریں گے کہ ان تینوں میں ایدام کا معنی پایا جاتا ہے یا نہیں. عزیز طلبہ، واضح رہے کہ گوشت سے مراد بھنا ہوا گوشت اور انڈے سے پکا ہوا انڈا مراد ہے. ایدام کا معنی ہم نے تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ ایدام کہا جاتا ہے ما یؤکل مع الخبز طبعا، ہر وہ چیز جسے روٹی کے ساتھ ملا کر کھایا جاتا ہو، مستقلاً نہ کھایا جاتا ہو. اس کے بعد ہم غور و فکر کریں گے کہ ایدام کا یہ معنی ان تینوں میں پایا جاتا ہے یا نہیں.
چنانچہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں ادام کا معنی نہیں پایا جاتا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ظاہر مذہب بھی یہی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں ادام کا معنی پایا جاتا ہے، قسم کھانے والے نے ان تینوں میں سے کسی کو کھا لیا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ادام ماخوذ ہے موادمتن سے، اور موادمتن کا معنی ہوتا موافق ہونا، تو جس چیز کو بھی روٹی کے ساتھ کھایا جائے گا تو اس کی روٹی کے ساتھ موافقت ہوگی، اس لیے اس کو ادام کہا جائے گا۔ ان تینوں کو روٹی کے ساتھ ملا کر کھایا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی ادام میں داخل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدُ ادام اہل الجنہ اللحم، اہل جنت کے سالنوں کا سردار گوشت ہے۔ آپ نے گوشت کو ادام فرمایا، معلوم ہوا کہ اس میں بھی ادام کا معنی پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ادام موادمتن بمعنی موافقت سے مشتق ہے، لیکن روٹی کے ساتھ کامل موافقت اس چیز کی ہوتی ہے جس میں روٹی بھیگ جاتی ہو، اور ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ روٹی نہیں بھیگتی، اس لیے ان کی روٹی کے ساتھ موافقت نہ ہوئی، اس لیے یہ ادام میں داخل نہیں ہے۔ اگر قسم کھانے والے نے انہیں کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے گوشت کو جو اہل جنت کے ادام کا سردار فرمایا ہے، یہ احکام آخرت کے اعتبار سے ہے اور ہماری گفتگو احکام دنیا کے اعتبار سے ہے، لہذا یہ حدیث حجت نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ ہی سالن کے طور پر کھایا جاتا ہو تو فتویٰ امام محمد کے قول پر ہوگا، جس طرح ہمارے یہاں ہے۔ اسی طرح انڈے کو سالن کے طور پر پکایا گیا ہو تو حانث ہو جائے گا، اور ابلا ہوا انڈا کھایا تو حانث نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر وَأَمَّا الْمُشْكِلُ، بہرحال مشکل تو وہ کلام ہے مزداد خفاءً علی الخفی، جو خفی میں خفا سے بڑھ کر ہو۔ بہرحال مشکل وہ کلام ہے جو خفا میں خفی سے بڑھ کر ہو۔ کأنہ بعدما خفی علی السامع حقیقتہ، گویا کہ سامع پر اس کی حقیقت پوشیدہ ہونے کے بعد دخل فی اشکالہ و امثالہ، اپنے ہم شکلوں اور ہم مثلوں میں داخل ہو گیا ہو۔ حتی لا ینال المراد، اسی لیے اس کی مراد حاصل نہیں کی جا سکتی مگر معنی کو تلاش کرنے کے ساتھ، پھر ثم بالتأمل، پھر غور و فکر کرنے کے ساتھ۔ حتی لا ینال المراد الا بالطلب، اس لیے مشکل کی مراد اور معنی حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر معنی کو تلاش کرنے کے ساتھ، پھر غور فکر کرنے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ اپنے ہم شکلوں اور ہم مثلوں سے ممتاز ہو جائے۔ وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ، اور احکام شرعیہ میں اس کی نظیر اور مثال یہ ہے حلفا، کسی نے قسم کھایا، لا یعتدم، وہ سالن نہیں کھائے گا، یقیناً یہ قسم سرکے اور کھجور کے شیرے میں تو ظاہر ہے، فإنما هو مشکل، مگر گوشت، انڈے اور پنیر میں مشکل ہے۔ حتی یطلب فی معنی الاعتدام، اس لیے سب سے پہلے اعتدام کے معنی کو تلاش کیا جائے گا، ثم یتأمل، پھر غور فکر کیا جائے گا کہ یہ معنی گوشت، انڈے اور پنیر میں موجود ہے یا نہیں۔ عزیز طلبہ، وَأَمَّا الْمُشْكِلُ، اس سے قبل صاحب کتاب نے خفی کی بحث بیان فرمائی، اب معنی کے خفا کے اعتبار سے دوسری قسم مشکل کی بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔
مشکل کی اصطلاحی تعریف مصنف رحمہ اللہ نے مشکل کی اصطلاحی تعریف یوں بیان فرمائی کہ مشکل وہ لفظ ہے جس میں خفا نفس سیغا کی وجہ سے خفی سے بھی زیادہ ہو، کہ مشکل میں خفا اس درجے کا ہوتا ہے کہ اولاً اس لفظ کی مراد سامع پر مخفی تھی، پھر اس میں مزید خفا یوں پیدا ہو گیا کہ وہ ہم شکلوں اور ہم مثلوں میں داخل ہو گیا۔ عزیز طلبہ، مشکل کی مراد کو پانے کے لیے یکے بعد دیگر دو امور کا جاننا ضروری ہے۔ اولاً اس لفظ کے معانی تلاش کیے جائے کہ یہ لفظ کتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے، پھر ثانیاً اس بات میں قرائن کی مدد سے تأمل غور و فکر کیا جائے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے، تاکہ وہ لفظ ہم اپنے ہم شکلوں سے جدا ہو جائے۔ مشکل کی تشریح سے یہ بات بھی آیا اور واضح ہو گئی کہ مشکل میں دو امور کا ہونا ضروری ہے، نمبر ایک طلب، نمبر دو تأمل، جبکہ خفی میں فقط طلب ہوتی ہے۔ اب خفی کی مثال عزیز طلبہ حصی طور پر اس طرح سمجھیے کہ ایک لڑکا اپنے لباس اور وضع قطع کو تبدیل کیے بغیر گھر سے بھاگ کر کسی جامعہ میں چلا گیا تو یہاں صرف طلب کافی ہے، جبکہ مشکل کی مثال اس طرح ہوگی کہ وہ لڑکا اپنے لباس اور وضع قطع کو بدل کر جامعہ کے بھیس میں ڈھل جائے اور ہم مثلوں میں خلط ملط ہو جائے۔ تو اب یہاں اولاً تو تلاش کیا جائے گا کہ وہ لڑکا کہاں ہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہی ہے تو پھر تأمل غور فکر کیا جائے گا کہ ان میں سے میرا لڑکا کون سا ہے، اور یہی صورتحال معنوی طور پر بھی ہے۔ وَنَذِيرُهُ سے صاحب کتاب نے احکام شرعیہ کی ایک مثال پیش کی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی وجہ سے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ واللہ لا اعتدم، اللہ کی قسم میں اعدام سالن نہیں کھاؤں گا، اس مثال میں اعدام کے معنی میں پہلے طلب پھر تأمل کیا جائے گا تاکہ معنی مراد تک پہنچا جا سکے کہ اعدام کا معنی گوشت، انڈے اور پنیر پر بھی صادق آتا ہے یا نہیں۔ جب اعدام کے معنی کو تلاش کیا تو اس میں احناف کے دو مذہب سامنے آئے، نمبر ایک مذہب امام ابو حنیفہ، نمبر دو مذہب صاحبین۔ مذہب امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعدام وہ چیز ہے جس میں روٹی کو ترک کیا جا سکے، لہٰذا امام صاحب کے نزدیک اعدام کا اطلاق ہر اس سالن پر ہوگا جو شوربے والا اور بہنے والا ہو، کہ جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جاتا ہو۔ نیز اعدام موادمت بمعنی موافقت سے ماخوذ ہے، اور کمال موافقت تبھی ہو سکتی ہے جب روٹی سالن میں تر اور گھل مل جائے۔ لہذا امام صاحب کے نزدیک اعدام کی تعریف سے معلوم ہوا کہ اعدام سرکہ اور کھجور کے شیرے کے حق میں ظاہر ہے کہ ان کے کھانے سے حالف قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا، کیونکہ ان میں اعدام کا معنی کامل طور پر موجود ہے، مگر اعدام بھنے ہوئے گوشت، انڈے اور پنیر کے حق میں مشکل ہے، کیونکہ ان کو روٹی کے تابع بنا کر نہیں کھایا جاتا بلکہ الگ طور پر کھایا جاتا ہے، لہذا ان کے کھانے سے حانث نہ ہوگا۔ مذہب صاحبین کے نزدیک اعدام وہ چیز ہے جس سے روٹی لذیذ ہو جائے اور لذت کو دوبالا کر دے، لہذا صاحبین کے نزدیک اعدام کا معنی عام ہے، چاہے شوربے دار ہو یا بغیر شوربے کے ہو۔ نیز اعدام بمعنی موادمت بمعنی موافقت سے ماخوذ ہے، لہذا جو چیز کھانے میں روٹی کے موافق ہو وہ اعدام ہے، چاہے گوشت ہو یا انڈا ہو یا پنیر، لہذا ان کے کھانے سے بھی حالف قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، قسم کے احکام کا سمجھنا ائمہ کرام کے اصول کو سمجھنے پر موقوف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قسم کا دار و مدار حقیقت لغویہ پر ہے، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک استعمال قرآن پر ہے،
اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک نیت پر، جبکہ احناف کے نزدیک عرف پر۔ لہذا جب احناف کے نزدیک قسم کا تعلق عرف سے ہے تو امام اعظم کے دور کے عرف میں ہو سکتا ہے ادام کا اطلاق فقط بہنے والے سالن پر ہوتا ہو، اس لیے امام صاحب کے نزدیک بھنے ہوئے گوشت، انڈے اور پنیر پر ادام کا اطلاق نہیں ہوتا، جبکہ صاحبین کے دور کے عرف میں ان پر ادام کا اطلاق ہوتا ہو، کہ جس طرح ہمارے دور میں بھی بھنے ہوئے گوشت، انڈے وغیرہ کو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے دور میں ان پر سالن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور عرف کے بارے میں قاعدہ ہے العادۃ محکمۃ، کہ عرف و عادت پر شرعاً عمل کیا جائے گا، لہذا فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ گوشت، انڈے اور پنیر کے کھانے سے حالف قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اب قرآن کریم سے مشکل کی مثال سمجھیے۔ دیکھیے قرآن کریم میں ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تم اپنے کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ اب یہاں اولاً انا کے معنی کو طلب کیا جائے کہ یہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد یہ تأمل اور غور فکر کیا جائے کہ آیت مذکورہ میں کون سے معنی مراد ہے۔ لہذا تلاش کرنے سے معلوم ہوا کہ انا کبھی اینا کے معنی میں آتا ہے اور کبھی کیفا کے معنی میں، تو تأمل اور غور فکر سے معلوم ہوا کہ انا یہاں کیفا کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر انا کو اینا کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جس جگہ سے چاہو جمع کرو۔ چنانچہ اس شکل میں بیوی کے دبر میں بھی جمع کا جواز لازم آتا ہے، حالانکہ دبر میں جمع کرنا جائز نہیں۔ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ آیت میں لفظ حرثکم استعمال ہوا ہے، جس کے معنی کھیتی کے ہے، اور کھیت وہ ہوتا ہے جس میں بیج ڈالنے سے کچھ پیدا ہو اور کوئی چیز اگے، جبکہ دبر میں بیج ڈالنے سے یعنی نطفہ منی ڈالنے سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا آیت شریفہ میں انا بمعنی کیفا ہے کہ بیوی سے جس طرح چاہو جمع کرو، یعنی لیٹ کر، بیٹھ کر یا اس کے علاوہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.